رمضان المبارک کا وہ خاص عمل جو ان عظمت والی گھڑیوں کے اندر، جو ان رحمتوں والی گھڑیوں کے اندر، جب میرے رب کی رحمت جوش کے اندر ہو، تو اس وقت جو شخص اپنی مشکلات کو، اپنی تکالیف کو، اپنی ساری مصیبتوں کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے اور اس صورت کا ورد کرتا ہے، پھر اس صورت کا کمال دیکھیں، معجزہ دیکھیں، کرشمات دیکھیں، فوائد دیکھیں، برکات دیکھیں کہ گاڑی، گھر، بنگلہ، عزت، مال، دولت، مقدر، نصیب، سب کچھ میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ مقدر اور نصیب ایسے بدلیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کون سا عمل کرتے ہو، کیسا عمل کرتے ہو، کیا کر رہے ہو کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، پورا سال اتنا ملے گا کہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس وظیفے کو کر لیجئے، قرآن پاک کی اس صورت کا عمل کر لیجئے۔ اور عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ایسا عمل، ایک ایسا نادر عمل بتا دوں، ایک ایسا نادر آپ کو ذکر بتا دوں۔ پورا رمضان المبارک جو شخص اس ذکر کو کرے گا، رب کائنات کی قسم، سنن ابی داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور حبیب کبریا نے فرمایا ہے، اور خود میرے رب رحمان نے 29ویں پارے کے اندر فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کرے گا، کثرت کے ساتھ کرے گا، 1-2 بار نہیں، 100-200 بار نہیں، کثرت کے ساتھ کرے گا۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، نعمتوں کی، رحمتوں کی میں بچھاڑ کر دوں گا اس بندے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مال کو بڑھا دوں گا اور اولاد میں اضافہ کروں گا۔ اور حدیث پاک کے اندر حبیب کبریا نے فرمایا کہ ساری مشکلات اس کی دور ہو جائیں گی جو استغفار کرتا ہے۔ تو استغفار کے ساتھ ساتھ جو شخص یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ رمضان کی ساری رحمتیں سمیٹے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے نیچے لکھ دیجئے گا نا استغفار یا آمین، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خاص لوگوں کو یہ عمل بتاتے ہیں۔ آج ہم نے ایک صاحب کو بتایا تھا تو اس نے آج یہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے اس عمل کو عام کر دو، سب کو بتا دو۔ تو معزز سامعین کرام، آج بزرگ کا بتایا ہوا عمل آپ سے شیئر کروں گا، ایسا عمل جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ نصیبوں کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، مقدر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی، آپ کا نصیب بھی بدل جائے گا، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اور جس کو یہ عمل دیا ہے، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس کے حالات دنوں میں تبدیل ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اصل میں بات وہ ہوتی ہے جو پہلے خود بندہ کرے اور پھر دوسرے کو بتائے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم خود کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو ہم نے بتایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے، آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نام کا عمل ہے اور قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔ جو شخص اللہ کے اس نام کا ورد کرتا ہے، جو شخص اللہ کے اس نام کو بڑے پیار سے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں سنتی، آپ تنگ ہیں، یہ عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس سے آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ کی مال میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، دولت میں کمی ہے، عزت میں کمی ہے، شہرت میں کمی ہے، یہ عمل کر کے دیکھو، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مال میں، رزق میں، عزت میں، شہرت میں اضافہ کر دیں گے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرے گا،
رب کائنات کی قسم اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اولاد نہیں ہو رہی، مارے مارے کبھی ایک کے در پہ، کبھی دوسرے کے در پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کچھ نہیں کرتا انسان جس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ اس سے ہی پوچھ لے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ اس ورد کو کریں گے، رب کائنات کی قسم یہ ورد آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا، آپ کے مقدر کو، نصیب کو بدل ڈالے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ارے مفتی صاحب شیئر کرنے سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میں اچھے طریقے سے کر سکوں یا نہ، آپ کر سکیں یا نہ، لیکن جس تک آپ پہنچا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کر لیں۔ رب کائنات کی قسم میری بھی دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اس لیے لازمی اس کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ آگے شیئر کر لیں۔ معزز سامعین کرام، تو سب سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کے لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیف دور ہو جائیں گی۔ جب غائب کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جب اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے حق میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ کی 100 ضروریات، جب بندہ کسی کی ایک ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی 100 ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کی 100 ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں معزز سامعین کرام، آپ نے یہ دعا لازم لکھنی ہے۔ اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج، لاچار، ضرورت مند کو صدقہ دیں، تاکہ آپ کا صدقہ بھی صحیح جگہ پہ لگے اور اس کے ساتھ اس کو فائدہ بھی ہو۔ کیوں؟ ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی وہ کہتا ہے، اے کریم رحیم مولا، میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے جا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جس نے میری ضرورت کو پورا کیا، اے رب کریم تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ اپنے غیبی خزانوں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ یہ دعا سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ حسب استطاعت، حسب توفیق دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، اس درود پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد
آمنہ کے لال پہ یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ارے مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو اس لیے جامع ترمذی کی روایت ہے، سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، لہٰذا 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ یہ نماز والا درود پاک ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا وہاب یا رزاق یہ 2 نام 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر ایک مرتبہ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، حسب استطاعت حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے، جتنا آپ دے سکتے ہیں غریب فقیر مسکین محتاج کو۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی نماز والا درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 5-7 مرتبہ نہیں، صرف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یا وہابو یا رزاقو، اللہ کے 2 پیارے نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں تسبیح کے ایک ہی دانے پر، اکثر لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں حضرت ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں یا اکٹھا کر کے پڑھیں، تو ایک ہی دانے پر ایسے اکٹھا کر کے آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ عمل جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت اپنی توفیق اپنی مصیبت اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس عمل کو اتنی بار کر لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔